ناظرین آداب، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رؤف رسول، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دوائیوں سے متعلق ہے. آج کے کشمیر میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہو جو کسی نہ کسی قسم کی میڈیکیشن نہ لیتا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے تو جس قسم کی برمار ہمارے یہاں پہ مل رہی ہے مختلف قسم کے ادویات کی، مجھے نہیں لگتا کہ کافی اور جگہوں پہ ایسے حالات ہوں گے. تو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں ود ریگارڈ کہ یہ جو ہم دوائیاں لیتے ہیں کیا یہ واقعی میں اس معیار کی ہیں جس معیار کا ان پہ دعویٰ کیا گیا، ان کے لیبلز پہ دعویٰ کیا گیا ہوتا ہے، یا پھر جب ڈاکٹر صاحبان کسی کو کوئی ڈرگ کوئی دوائی پرسکرائب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اس دوائی کی اتنی مقدار ملنی چاہیے اور اس ڈیوریشن پہ ملنی چاہیے. تو کیا ان دوائیوں میں وہ مقدار اسی حساب سے ہوتی ہے جس حساب سے ان میں ہونی چاہیے یا جو ڈاکٹر صاحب نے پرسکرائب کی ہے؟ تو یہ جو میڈیکل بزنس ہے، یہ جو کیمسٹ کا بزنس ہے، ہمارے یہاں پہ دوائیوں کا بزنس ہے، اس سلسلے میں عام لوگوں کے ذہن میں بہت سارے خدشات ہیں. تو انہی خدشات کو آج ہم کھنگالیں گے. کوشش یہ ہوگی کہ اگر دوائیوں کی یوز میں یا ان کی خرید و فروخت میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو ان کو کس طور سے دور کیا جائے. تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں آج دو مہمان شامل ہو رہے ہیں. میری بالکل بائیں جانب بیٹھے ہیں جناب محمد یونس صاحب جو کہ فارمر اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر رہے ہیں کشمیر کے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب طاہر پیرزادہ صاحب جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ جو دوائیوں کا بزنس ہے اس پہ ان کی اچھی خاصی نظر ہے. جی یونس صاحب، تھوڑا بہت تو میں نے تمہید میں بتا دیا، تو میں چاہوں گا کہ تمہیدی کلمات وہ کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے کچھ سنیں، یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے. بیسیکلی جو آپ نے رؤف صاحب فرمایا کہ بہت خدشات ہے، کچھ حد تک کہ مطلب اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. جی اتنی خرابی نہیں ہے کہ ایز کمپیئر ٹو باقی اسٹیٹس میں سے، کیونکہ اس زمرے میں ایک ڈرگ سروے ہوئی تھی 2014-15-16 میں. جی پورے ہمارے کنٹری میں ایک ڈرگ سروے ہوا تھا کہ ہر ایک اسٹیٹ کو انہوں نے ٹچ کیا تھا. ہماری اس ٹائم اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ اس ٹائم یونین ٹیریٹری، اس ٹائم بھی ہمارے اس یونین ٹیریٹری کو بھی ٹچ کیا تھا. اس میں تو کچھ میں بتاؤں 49,500 سیمپلز اٹھائے گئے ان ون گو فرام ہول آف دا کنٹری. جی اس میں ہمیں جو ریزلٹس ملے فرام دا لیبس، جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکلس کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے ڈاکٹر سریندر سنگھ، ان کے مطلب ان کے سربراہی میں یہ ایک ڈرائیو ہوئی تھی. جی. اس میں جب ہمارے ریزلٹس آئے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا JNK اتنے برے مقدار میں نہیں ہے ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی ڈرگس. ہمارے کچھ 3.4% نکلے تھے، جبکہ باقی جو تلنگانہ ہے اس میں 12.5 نکلا، پنجاب 4.2 نکلا، اس طرح گجرات اس میں بھی 3.8 نکلا. میں یہ بتاؤں کہ اس میں زیادہ ایگزیجریشن مطلب ہوتی ہے. تو ہمارے JNK کے اس وقت کیا اعداد و شمار تھے؟ 3.4%. یعنی 3.4% اوور آل جو تھے وہ سب اسٹینڈرڈ یا سپیریس قسم کے؟ سپیریس نہیں تھے. سپیریس میں تو اس میں بتاؤں ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی، سپیریس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سپیریس میں نیل ہوتا ہے، کنٹینٹ نیل ہوتا ہے، یا کوئی مطلب اس میں یا نقلی ایسے بتایا کہ میرا پروڈکٹ ہو تو آپ بنا رہے ہو، وہ بھی سپیریس میں آتا ہے. جی. اور زیرو کنٹینٹ ہو، اس میں تو سپیریس 0.003% نکلا تھا. جبکہ میں ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی تھی، لیکن اس میں بھی بہت سارے ڈیفیکٹ جو لیبلز پہ ڈیفیکٹس تھے. لیبلنگ ڈیفیکٹ بھی اسی ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی زمرے میں آتا ہے. جی جی. طاہر صاحب، آپ کے ابتدائی کلمات چاہوں گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے. رؤف صاحب، ڈرگز جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، شیڈول H ڈرگ، شیڈول X ڈرگ. جی. شیڈول H ڈرگ میں ایک کیمسٹ کو ڈسپینس کرنا ہے ڈرگ، جب تک کہ اس کے پاس پرسکرپشن نہ ہو اس ڈرگ کا، ہی کین ناٹ ڈسپینس ڈرگ. جی. شیڈول X ڈرگ میں اس کو وہ ڈسپینس کرنا ہے اور اس کی پرسکرپشن کی فوٹو کاپی 2 سال تک اپنے پاس. اپنا کرتویہ نبھائیں، سمے پر اپنا ایڈوانس ٹیکس جمع کرائیں. اپنے سمان کے لیے بھی اور راشٹر نرمان کے لیے بھی آپ کے ایڈوانس ٹیکس سے دیش کا آرتھک اور ساماجک وکاس ہو رہا ہے. مہلائیں اپنے سپنوں کو نیا آکاش دے رہی ہیں.
कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। जी। शेड्यूल एच ड्रग में एक केमिस्ट को डिस्पेंस करना है ड्रग, जब तक कि उसके पास प्रिस्क्रिप्शन ना हो उस ड्रग का, ही कैन नॉट डिस्पेंस ड्रग। जी। शेड्यूल एक्स ड्रग में उसको वो डिस्पेंस करना है और उसके प्रिस्क्रिप्शन की फोटो कॉपी 2 साल तक अपने पास मेंटेन रखनी है, क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट कभी भी उससे वो तलब कर सकता है। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है, एक कंफ्यूजन है, क्योंकि ड्रग्स जो 2 जोन्स में आते हैं, एथिकल आता है, एक जेनरिक आता है। जी। तो इथिकल में एक लिमिटेड मार्जिन रहता है, जो यहाँ पे एक शोशा है कि भाई इसमें बहुत मार्जिन हैं, बहुत ये हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वाइल एज जो जेनरिक है, उसमें जेनरिक बनाए है ही इसीलिए कि उसमें अगर एमआरपी आपका 100 रुपये लिखा है, वो आपको 20 रुपये में मिलनी चाहिए। वाइल एज एथिकल में आपको ऐसा नहीं है, इट हैज ए स्पेसिफाइड मार्जिन वेरिंग फ्रॉम 17% टू 20%। तो वो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों में कि अगर वो बंदा मुझे वो कोई ड्रग 20 रुपए की दे रहा है जबकि उसकी एमआरपी 100 रुपए है, वाइल एज दूसरा बंदा मुझे कोई और ड्रग दे रहा है, उसकी एमआरपी 100 रुपए है, वो मेरे को 100 रुपए में ही दे रहा है, बिकॉज उसका लिमिटेड मार्जिन है, उसमें कोई उसका ज्यादा मार्जिन नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि कई चीजें यहां पे ओवर द काउंटर दी जा रही हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी चाहिए थी। जी। तो उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वो उस केमिस्ट से, उस फार्मेसी वाले से कैश मेमो तलब नहीं करता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जी। हमेशा जब भी आप कहीं से दवाई लें, उससे आप कैश मेमो तलब करें। अगर आप उससे कैश मेमो तलब करते हैं तो उस दवाई की ऑथेंटिसिटी को वो खुद ऑथेंटिकेट करता है। जी। और एक चीज है, जितनी भी हमारी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, उनमें एक बार कोड लगा होता है। जी। आई डोंट नो, उसमें अवेयरनेस बहुत कम है। उसमें उनके स्ट्रिप में एक बार कोड लगा होता है। जब वो आप बार कोड स्कैन करते हो, वो उस कंपनी को जाता है, वहां से आपको उसकी ऑथेंटिसिटी का एसएमएस आता है तुरंत, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स उसका वो ऑथेंटिकेट हो जाता है उसका ये कि ये दवाई नकली है कि जेन्युइन है। देयर इज नथिंग लाइक नकली दवाई। ये जो शोषा हमारी यहां फैला है, देयर इज नथिंग लाइक नकली दवाई। सब स्टैंडर्ड हो सकती है, वो वन मैन शो कंपनी होती है, वो सबलेट करते हैं कहीं बिजली पे। हिमाचल में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं, गुजरात में ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ये दवाइयां बनाती है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर उसमें साल्ट कंटेंट 100 मिलीग्राम लिखा है, देखने में ये आया है कि वो 100 मिलीग्राम होता है। जी जी। अब ये जो जैसा कि पीरज़ादा साहब बता रहे थे कि ये जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, उस हिसाब से तो फिर हर एक केमिस्ट को ये ड्रग डिस्पेंस करने से पहले एक प्रेस्क्रिप्शन लेना है और फिर उस प्रेस्क्रिप्शन की कॉपी अपने पास 2 साल तक महफूज रखनी है। तो उस हिसाब से हर एक केमिस्ट की दुकान पे एटलीस्ट एक फोटोस्टेट मशीन होनी चाहिए थी, ताकि वो उस प्रेस्क्रिप्शन का जेरोक्स अपने पास। शेड्यूल एक्स्ट्रा, सॉरी, शेड्यूल एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है। मैं बताऊं आपको कि जो हमारे इंस्पेक्टर साहिबान है, वो राउंड द क्लॉक इंस्पेक्शंस करते हैं, और वो डायरेक्शंस भी जहाँ पर भी ना हो वहाँ पर भी डायरेक्शंस इशू करते हैं कि जो भी शेड्यूल एक्स ड्रग है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग जिसे मतलब साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रखना ही रखना उसका जेरोक्स। इवन आज एक अच्छा हुआ है, डिजिटल वर्ल्ड है अब तो। हाँ, यहाँ पर भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक ड्राइव हुई थी कि अब वो दुकानदार जो कि हमारे केमिस्ट साहिबान हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स तो रखते हैं कंप्यूटराइज्ड ये,
ریکارڈس. اب تو ان کو بھی یہ مطلب ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ریٹیلرس کو کہ وہ بھی کمپیوٹرس میں ریکارڈ رکھے. اس میں وہ ایک چیز کر سکتے ہیں کہ وہ اس پیشنٹس کا نام بھی رکھ سکتے, ٹیلی فون نمبر, ریفر بائی ڈاکٹر نے جس پہ ریفر بھی کیا ہے, تو اس میں وہ اسٹور کر سکتے ہیں. اور اس میں تو اب ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بہت شاد مد سے اب ڈرائیو اسٹارٹ کی ہے, تو اٹس آن دا کارڈس ناؤ. ایوری مطلب سنگل ٹیبلٹ ول بی ریکارڈڈ ان دا کیمسٹ شاپس. جی مرزا صاحب, ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کہا کہ نقلی دوائی جو ہے یہ ایک ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے, ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں پہ 2 ایسی کمپنیاں ہیں, مطلب میں ملک کی بات کر رہا ہوں, جن کے ڈرگس کو کنزیوم کرنے سے گامبیا میں بچوں کی موتیں ہوئی ہیں یا قزاقستان میں ابھی بچوں کی موتیں ہوئی ہیں. اور وہ دونوں جو کمپنیز تھی جینون بھی کہہ سکتے ہیں اس حساب پہ, بیکاز وہ لیگلی آپریٹ کر رہی تھی, ان کے پاس ساری وہ رجسٹریشنز وغیرہ تھیں جو اس کاروبار کے لیے ضروری ہیں. تو ایسے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گامبیا میں کیا ہوا یا پھر قزاقستان میں کیا ہوا ہمارے یہاں کی بنی ڈرگس کنزیوم کرنے سے, تو obviously it is going to create panic among the people here as well. Roof sab, that is what I call one man show company. جی, That is what I call one man show company. وہ کمپنیاں ہیں کہ جن کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کشمیر میں کئی ایسے نرسنگ ہوم ہیں اور کئی ایسے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو اپنی دوائیاں رکھتے ہیں اپنے کاؤنٹرز پہ. جی, تو وہاں پہ وہ دوائیاں ملتی ہیں ویسی ان کمپنیوں کی دوائیاں. دے آر ناٹ, مطلب وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی دوائیاں نہیں ہیں, جو ریپیوٹیڈ کمپنیاں ان کی دوائیاں نہیں ہیں. تو اس سے 2 پرابلمز ہیں. ایک تو پیشنٹ کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ یہ میرے کو دوائی ملی, یہ اسٹینڈرڈ ملی. دوسری پرابلم یہ ہے کہ اس کو وہ کہیں اور سے ملتی نہیں ہے. آئی مین ہی گیٹس اے پرسکرپشن فرام دا ڈاکٹر کہ بھائی یہ آپ کی دوائی ہے. اگر وہ ان کے ڈرگ کاؤنٹر سے وہ دوائی پرچیز نہیں کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کسی ریپیوٹیڈ فارمیسی سے یہ دوائی لوں, وہ دوائی اس کو وہاں پہ نہیں ملتی ہے, کیونکہ وہ کمپنی اسپیسیفکلی اسی کاؤنٹر کے لیے وہ دوائی باہر سے آتی ہے. آئی نو یہاں پہ کئی ایسے نرسنگ ہومز ہیں جہاں پہ ٹرک لوڈس آف دوائیاں باہر سے آتی ہیں, وہ ان کے ہی کاؤنٹر پہ بکتی ہے, وہ باہر آپ کو نہیں ملے گی. جی, اب جو آپ نے یہ بات کہی ہے تو پھر بال ہم یونس صاحب کے کورٹ میں ڈال دیتے ہیں, بیکاز ان کا جو محکمہ ہے, دو ہی از نو لانگر ایسوسیٹڈ, he has been like a rock. He has done a lot of work. یونس صاحب نے بہت کام کیا ہے ڈرگ ڈپارٹمنٹ میں. Credit goes to him. He tried his level best to get it streamlined. جی, تو یونس صاحب پھر بال آپ کی ڈپارٹمنٹ کے کورٹ میں آتی ہے کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ کوئی اپنے کلینک پہ رکھ رہا ہے یا کوئی نرسنگ ہوم میں ڈسپینس کر رہا ہے, یہ جو ایسی دوائیاں ہوتی ہے جن کی ایفیکیسی جو ہے وہ ڈیویس ہے, which has a big question mark over it. پہلے میں آپ کا ایک پوائنٹ چھیڑنا چاہتا ہوں کہ جو گامبیا اور قزاقستان میں ہوا تھا, بیسیکلی پولی ایتھیلین گلائکول ایک سبسٹنس ہوتی ہے, ایکسپیرینس میں آتا ہے, تو اس میں وہ پریزرویٹو, جی, ان سے ڈیتھ ہوئی تھی, نہ کہ ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی, کیونکہ ایک ریئیکشن ہوئی تھی ان ڈرگس میں. پولی ایتھیلین گلائکول میں متھنال میں چینج ہوتا ہے ریئیکشن میں, اس کی وجہ سے ڈیتھس ہوئی یا بلائنڈنس ہوتی ہے, ہوا ایک. اس سے مطلب ٹیکنیکل مطلب ایرر آن دا پارٹ آف دا, نو ڈاؤٹ جس کمپنی نے بنایا تھا وہ تو ود ان لیگل پیرامیٹرز آپریٹ کر رہی تھی. ہاں, لیگل کمپنی, مطلب میں بولتا ہوں ٹیکنیکلی کہاں پر وہ رانگ گئے تھے, میں ان کا وہ بول رہا ہوں, بٹ اٹ از اے آفینس. ایک بچہ جس نے وہ دوائی پی ہے, جس کے پیرنٹس نے وہ دوائی خریدی, ان بیچاروں کو تو یہ ٹیکنیکلٹیز پتہ نہیں ہوتی ہیں نا, تو اسی کے لیے تو محکمہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ, جیسے آپ کا محکمہ ہے. اور obviously اگر یہ ہماچل بیسڈ کمپنی, وہاں پہ بھی اپنا محکمہ ہے, سرکاری محکمے تو اسی کے لیے ہوتے ہیں. بیسیکلی کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ فارن کنٹریز میں کنسائنمنٹ جاتے ہیں نا, تو مطلب جو بھی کنسائنمنٹ جاتا ہے اس کا باضابطہ یہ سیمپلنگ ہوتی ہے, ان کا ٹیسٹنگ ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں پر ان کی چھوٹ ہوئی ہے, مگر میں بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی کہاں پر وہ غلط ہوا تھا کہ ان کو پولی ایتھیلین گلائکول اس کی چینج ہوئی تھی, تو وہ پوائزنس بنا تھا, تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. نمبر 2, آپ نے بولا یہ ون مین شو, بیسیکلی اٹس ناٹ کالڈ ون مین شو, اٹس اے کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ. جی, ہوتی ہے یہ کہ میں جاؤں, میں کوئی 3-4 پروڈکٹ بناؤں اپنے, تو پھر میں ان کو مطلب کسی مارکیٹ میں لے آؤں, تو پھر ڈاکٹر صاحبان وہ اس کو پرسکرائب کرتے ہیں.
ہمارے یہ بھی ہمارے یہ مطلب ڈپارٹمنٹ کے میں جب بھی میں تھا ڈپارٹمنٹ میں اس ٹائم بھی آیا تھا یہ، تو اس پہ ہم نے ایکسٹینسو ڈرائیو شروع کی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم اس کو ایسے بولتے ہیں ٹیکنیکلی کہ فاسٹ موونگ ڈرگز، جو کہ جس مطلب کاؤنٹر پہ چلتے ہیں فاسٹ موونگ ڈرگز، جو اس زمرے میں یہی کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ ڈرگس آتے ہیں، تو ان کی ہم نے مطلب نا ایکسٹینسو سیمپلنگ کی ہے، تو جو ان میں سے NSQ نکلتے ہیں ہم ان کو پھر ایز پر دا پروویژنز آف دا ایکٹس ان کی کارروائی کی جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ ہی از رائٹ کہ جو اب کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ بہت سارے بناتے ہیں یہاں پر، تو وی آر آفٹر دیٹ، تو اس پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ مطلب آہستہ آہستہ ہم سکسیزفل ہو رہے ہیں کہ ٹو برنگ دا کوالٹی اچھے سے معیار پہ آئے۔ جی پیر صاحب، ہم ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور اچھے خاصے ایون نوبل لوریٹ اکنامسٹ ایسے رہے ہیں جن کی سب سے جو بڑی جو کرٹیسزم جب ان نے گلوبلائزیشن پہ کیا ہے وہ یہی ہے وزاوی یہ جو MNCs ڈرگ MNCs ہیں کہ کس طریقے سے یہ کرپشن پروموٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو بوسٹ اپ دیئر سیلز، اور وہ ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کچھ سال پہلے تو باضابطہ سے انسٹرکشنز آئی تھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی تھی کہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ ایک ڈرگ نیم پرسکرائب کریں گے وداؤٹ پرسکرائبنگ ٹریڈ نیم آف اے پرٹیکولر ڈرگ، لیکن اس پہ کبھی امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں۔ ریسنٹلی بیسکلی بہت پرانا آرڈر ہے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کا، وہ پرسوں سے اس پہ تھوڑا امپلیمنٹیشن ہوا ہے کہ جو آپ وہ ایک اسپیسیفائڈ لسٹ ہے ان کمپنیوں کی آپ کو ڈرگس ڈاکٹرز کو پرسکرائب کرنی ہے اپنے پرسکرپشن پہ، تو وہ ابھی ریسنٹلی اس کا ایک ریویو میٹنگ ہوئی تھی آن دا ڈائریکشن آف ڈائریکٹر یہ کمشنر سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، وہ پھر سے ریوائیو ہو رہا ہے۔ اب جس بات کی یہ اٹس اے بگ نیکسس بٹوین دا فارماسیوٹیکل کمپنیز اینڈ دا ڈاکٹرز۔ اب اس میں لوپ ہولز کہاں ہیں؟ اگر وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کا سالٹ پرسکرائب کرتا ہے، وہ ڈرگ کا نیم مینشن نہیں کرتا ہے، اس میں جب آپ کیمسٹ کے پاس جاؤ گے جو وہ ڈسپینس کرے گا ڈرگس، وہ تو وہی ڈرگ ڈسپینس کرے گا نا جس میں اس کا مارجن زیادہ ہوگا، تو وہ اس میں کیا ہے، اس میں جنرک میڈیسنس کو بہت زیادہ پروموشن ملے گا، اینڈ اس کی اتھینٹسٹی پہ اور اس میں کتنا سالٹ کنٹینٹ برابر ہے کیا نہیں ہے اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں، ایک کمپنی ہے MSD، بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، تو جینومیٹ کے نام سے ان کی ایک شوگر کے لیے دوائی آتی ہے، 17% کمپنی کا ڈسکاؤنٹ آتا ہے، ڈسکاؤنٹ وچ از گیون بائی دا کمپنی ٹو دا کیمسٹ رادر فرام دا ڈسٹریبیوٹر اینڈ ٹو دا کیمسٹ از 17، اور یہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو 20% دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے، اگر کمپنی 17% دے رہی ہے تو کیمسٹ 20% کیسے دے رہا ہے جو ڈسکاؤنٹ ریٹس پہ؟ اس میں ایک بہت بڑا پارٹ ہے، ہمارے یہاں بہت سارا اس وقت جو پروکیورنگ ہو رہی ہے وہ بغیرت پیلس سے آ رہا ہے مال، بغیرت پیلس سے مال آ رہا ہے، اس کی اتھینٹسٹی پہ اس کی جینوئننیس پہ بہت سارے کوشچن مارکس ہیں، بیکاز اس میں یہ ایک چین ہوتی ہے، یہ کمپنی سے نکل کے ان کے C&F سپر اسٹاکسٹ اس کو وہ بولتے ہیں، اس کے پاس جاتا ہے، سپر اسٹاکسٹ کے بعد یہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہے، فرام ڈسٹریبیوٹر اٹس سپلائیڈ ٹو دا فارمیسی ٹو دا کیمسٹ، اس کے کاؤنٹر پہ وہ بکتا ہے۔ تو اس میں ڈرگ ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، بعد وہ کمپنی سے نکلا، ان کے C&F سپر اسٹاک دے کال ہم سپر اسٹاکسٹ، اس کے پاس گیا، اس سے ڈسٹریبیوٹر کے پاس گیا، ڈسٹریبیوٹر سے کیمسٹ کے پاس گیا، تو اس میں لوپ ہول کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وائل اب یہ جو پروکیور کر رہے ہیں، یہ جو یہاں پہ ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں، وہ سارا سامان جو آ رہا ہے وہ بغیرت دلی میں بغیرت پیلس میں ایک بہت بڑی منڈی ہے، وہاں سے آ رہا ہے، تو اس کی اتھینٹی اس کی جینوئننیس پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، بیکاز یہاں پہ ایک جو نیا مینس سٹارٹ ہو گیا ڈسکاؤنٹ۔ اب میں آپ کو یہی ایگزامپل کوٹ کی کہ MSD میں 17% ہمارا مارجن ہے، تو آگے کسٹمر کو وہ 20% دے رہے ہیں، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وہ تو چیریٹی کرنے نہیں بیٹھا ہے نا، وہ تو کمانے کے لیے بیٹھا ہے، تو وہ ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے۔ تو یہ جو بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، بہت سارے ڈاؤٹس ہیں ایک عام کنزیومر کے ذہن میں، ان خدشات کو دور کرنے کے لیے بیٹھا ہے ڈپارٹمنٹ۔ سو واٹ از ڈپارٹمنٹ ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ بیسیکلی جو یہ GST کا مسئلہ ہوا نا، تو پیپل یوزلی گیٹ دا گڈس فرام آؤٹ سائڈ ناؤ ڈائریکٹلی، تو کیونکہ ان کو GST وہاں مطلب ملتے ہیں،
تو ویٹ جو انہوں نے ختم کیا تو اب اس پہ وہ وہاں سے پروکیور کرتے ہیں. اب ایسا ہے کہ بھاگیرتھ پیلس کمز انڈر دہلی مطلب ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ NCR نا دہلی کا وہ مطلب وہ دیکھ رہے ہیں ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ. تو پریویسلی مجھے ایک مطلب آئی واز آؤٹ سائڈ ویلی, میں وہاں پر بھی گیا تھا تو ان سے بھی بات کی, بولا ٹائم آن اینڈ آف ہم تو وہاں سے سیمپلنگ کرتے ہیں, لفٹ کرتے ہیں سیمپلز. تو لیکن جو اب انہوں نے بتایا کہ 4-5% بچتے ہی بچتے جو وہاں سے پروکیور کرتے ہیں. اب اس میں تھوڑا میں بتاؤں یہاں کہ پیپل جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا اس میں مطلب نا ایکٹیولی دے ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان دس, ان دا سینس کہ جو وہاں سے لاتے ہیں دوائیں وہ تو ڈسٹریبیوٹرس ہی ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں آدھی دوائیں یہاں کے مین C&F سے لیتے, آدھی وہاں سے لاتے ہیں. جی یو گاٹ مائی پوائنٹ. بٹ ایک عام کنزیومر کو تو اس کے لیے تو دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں نا, اس کو کہاں پتا ہے کہ یہ کسی کیمسٹ نے یا کسی ڈسٹریبیوٹر نے ڈائریکٹلی بھاگیرتھ سے لائی ہے یا تھرو جو نارمل روٹ ہے کمپنی سے لے کر. صحیح فرمایا. ہمارا جو رول آتا ہے ہم تو وہاں کی جہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے, یہ شکایت آتی ہے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے, وی گو فار رینڈم سیمپلنگ, کیونکہ ہم یہ ود دا نیکڈ آئی وی کانٹ سے وچ ون از اسٹینڈرڈ وچ از ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی. ہمیں جہاں پر بھی شکایت موصول ہوتی ہے یا ہمیں جہاں بھی پتہ لگتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے, ایون کہ ہم وہاں اسی مطلب کنسرنس یا اسی ڈسٹریبیوٹر سے سیمپل لفٹ کرتے. اس میں میں ایک چیز اور بتاؤں کہ جب تک یہ ڈسٹریبیوٹرس ہمیں مطلب آگاہ نہ کرے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ کروڑوں کا مال آتا ہے ڈفرینٹ, یہ نہیں دوائی مطلب ایک ٹرک میں بہت سارا مال ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہارڈ ویئر بھی ہوتا ہے, سینٹری ویئر بھی ہوتا ہے, مطلب کریانہ بھی آتا ہے, اس میں دوائیں بھی آتے ہیں. لیکن اب ایک چیز ہے کہ اس پس منظر میں ہمیں جو ڈسٹریبیوٹر ہو وہ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. میں بتاؤں کیسے, کیونکہ سپوز کسی ڈسٹریبیوٹر نے کسی کمپنی, یہ MSD میں اس نے سپوز جنوری میں اس نے 3 لاکھ کی سیل کی, لیکن اب جب اس کی سیل ڈپ ہوئی ہے 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ, مطلب اسے ہمیں بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ میں ایسے سیل کر رہا تھا, میری سیل ڈپ ہو رہی, مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مال لا رہا ہے باہر سے. 2-3 شکایتیں ہمیں موصول ہوئی, 2-3 شکایت وی ایکٹڈ اپان اٹ, جیسے ہمیں کرنا تھا. لیکن ہے نا کہ جب آپ یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی ڈسٹریبیوٹر ہمیں انفارم کرے, یہ تو ایک والنٹری ایکشن ہوگی, وہ کرے اس کی مرضی, نہ کرے اس کی مرضی, بٹ ڈپارٹمنٹ تو یہ کسی کی ویمز اینڈ فینسیز پہ نہیں چل سکتا نا. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ سر. لیکن میں بولتا ہوں وہ ہمارا تو انسپیکٹر کا کام ہی ہے کہ روٹین انسپیکشن جائے جہاں لگے کہ اس کو کہ مال مطلب غلط چینل سے آ رہا ہے, ہی از ڈوئنگ ہز جاب. میں بولتا ہوں اسے مور افیکٹو بنانے کے لیے, میں آئی ایم ناٹ سیئنگ ویمز اینڈ برڈس کے کسی کے چلیں گے, مگر مور افیکٹو بنانے کے لیے بیکاز اس کے پاس ریکارڈس ہوتے ہیں, سیلز ریکارڈز. یہ چیز جو ہے نا, یہ جو مال باہر سے آ رہا ہے, یہ سیل سے پتہ چلتا ہے زیادہ بنسبت کے مطلب کتنا چیک کرے ہم مطلب ٹرکس, کتنے ٹرکس آتے ہیں دن میں. لیکن جہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے مطلب جو ڈسٹریبیوٹرس ہیں ان کو فارورڈ ہمیں آگے آنا چاہیے کہ ہمیں اس میں تھوڑا مطلب رہنمائی کرے. جی اب آتے ہیں ایک عام کنزیومر کی طرف کہ ایک عام کنزیومر کے لیے کون سے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں پلیز. ہاں دوسرا رہا سوال, جب ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہم سیمپلنگ لفٹ کرتے ہیں, اگر اسٹینڈ آئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا, چاہے اس نے دلی سے لایا ہو ڈائریکٹ یا بمبئی سے لایا ہو, ایز لانگ ایز دس از اسٹینڈرڈ ہم کچھ نہیں کرتے. لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے, جو یہاں کا ڈسٹریبیوٹر اس کا مین ڈسٹریبیوٹر ہے نا, جو اس کا اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر, اس کو نقصان ہو رہا ہے. ایز پر دا کوالٹی اگر برابر اس کے پیرامیٹرس نکلے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے نا obviously. سیکنڈلی اگر اسے سیلز ٹیکس بھی پے کیا ہو ٹھیک سے, وہ سیلز ٹیکس والے دیکھیں گے, دین وی کانٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو دیٹ فیلو. جی obviously, اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. بٹ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو عام کنزیومر ہے, ایک پیشنٹ ہے, اس تک ایک آتھینٹک دوائی صحیح مقدار میں یا صحیح کوالٹی کی اور صحیح قیمت میں پہنچے. اب اس ساری سپلائی چین میں کہاں پہ کس کو نفع ہو رہا ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے ساتھ تو ہمارا کچھ ہے نہیں. That is for them to take care of. ہمارا جو یہاں پہ ہے, we are here to secure the rights and interests of the consumer. اب یہ جو ایک کنزیومر ہے, اب بہت سارے خدشات اس کے ذہن میں آلریڈی ہے, تو کیا ٹپس آپ ان کے لیے دیں گی کہ ان کو کیا فالو کرنا چاہیے once they go for procuring medicines؟ میں بتاؤں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, جب بھی وہ جائے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے, خود ہی دوائی نہیں لینی چاہیے.
फर्स्ट दे शुड गो टू अ डॉक्टर, हैव अ प्रॉपर डायग्नोसिस, उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन दे वो लेके जाए केमिस्ट के पास जी, उसके पास जाके वहाँ से कैश मेमो तलब करे जी, इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है ट्रेड को भी और उस पेशेंट को भी। जी, अगर ये दो चीज़ें वो करे, प्रिस्क्रिप्शन ले, अथेंटिक प्रिस्क्रिप्शन लेके जाए फिर केमिस्ट शॉप के पास, वहाँ से बिल लिए जी, मतलब वहाँ से बिल तलब करे। लेकिन यहाँ आप ये देखोगे कि पेशेंट भी आता है, बोलता मुझे जल्दी दे दो दवाई, तो निकलता है। खाली उतनी नहीं सब लाइक टू ऐड ठीक है, आप उनमें ये खदशा है कि अगर हम इससे बिल लेंगे ये शायद हमसे वैट चार्ज करेगा, जबकि वो वैट जीएसटी ऑलरेडी उस दवाई में चार्ज है। जी, आई मीन ही इज सपोज टू गिव हिम अ बिल, अगर वो उसको उसका उस चीज का एमआरपी 100 रुपीज है, वो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और ये पेशेंट का फर्ज बनता है कि वो उससे बिल तलब करे। अब इससे दो नुकसान होते हैं। अब इससे दो नुकसान, एक तो पेशेंट अपना नुकसान कर रहा है कि वो ऑथेंटिक दवाई ले रहा है, जेन्युइन कितनी है वो उस पे दैट इज डाउटफुल। दूसरा, हमारे स्टेट एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है, हमारे स्टेट एक्सचेकर का नुकसान ये हो रहा है बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग द बिल। अब उसमें कितनी गारंटी है कि उसने वो एंटर किया, अब उसने उसका वैट फाइल किया कि नहीं किया। मैंने इससे बताया ये लोगों को भी दे हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, उनको भी आगे आना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट इसका ये कि मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे डॉक्टर ने कोई दवाई प्रेस्क्राइब की, मैं गया केमिस्ट शॉप पे, मैंने ये दवाई ली और बिल वगैरह भी उससे ले लिया। अब अगर कहीं पे मेरे जहन में ये कोई खदशा होता है कि क्या वाकई में ये दवाई जो है सही है, नहीं है, मैंने आपको पहले तो ही बोला। उसके लिए एक आम कंज्यूमर क्या कर सकता है? क्या ऐसी कोई यहाँ पे लैब है या कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ कि यार मुझे इस दवाई में कुछ डाउट है, प्लीज क्लियर माय डाउट्स? ये सही बात आपने, हमारे पास अच्छे लैब्स है, NABL एक्रेडिटेड लैब्स है हमारे पास, एक डलगेट में है, एक जम्मू में है, एक हमारी एक बहुत बड़ी लैब बन रही है लखनपुर में, एंट्री पॉइंट, दैट 90% कंप्लीट। अब उसका कुछ मतलब 2-3 महीने में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर एक बंदे को लग रहा है कि मुझे ये टेस्ट कराना चाहिए, ऑन हिज ओन भी जा सकता है डलगेट लैब में, वहाँ पर जो प्रोसीजर होगा वो फॉर्म भरना होता है प्राइवेटली, वो भर सकता है और जिसका वो चार्जेस होंगे वो दे सकते हैं, नॉमिनल जो चार्जेस होंगे टेस्टिंग चार्ज वो भर सकता है, ही कैन गेट द रिजल्ट्स। नंबर सेकंड, वो ऐसा भी कर सकते, डिपार्टमेंट आ सकता है, वहाँ पर वो एक अच्छे से मतलब एक कंप्लेंट लिख सकता है, दरखास्त लिख सकता है कि मतलब मुझे लग रहा है कि डाउटफुल इसमें मुझे इसका टेस्ट कराए। तो ऐसे हमारे मतलब जो इंस्पेक्टर साहिबान वो सैंपल लिफ्ट करेंगे मतलब सोर्स से जहाँ से वो आया है, तो उसका टेस्ट हो जाएगा, तो मतलब द रिजल्ट विल बी देयर वेदर इट इज गुड और नॉट। साहब, अभी 2-4 महीने पहले एक अच्छी खासी किताब आई, 2 डॉक्टर्स ने उसको ऑथर किया, द ट्रूथ पिल करके, दिनेश एच ठाकुर और प्रशांत रेड्डी इसके ऑथर से उन्होंने लिखा। तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बरमार है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की, मैं JNK की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क की सतह पर मैं कर रहा हूँ और इंडिया में। और एक जो उनमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ उसमें हम कह सकते हैं एक सेंट्रल थीसिस उनकी है उस किताब की, ये है कि जैसे बाहर भी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, एक तो ये होती है कि ये कंपनी ने डेवलप की है और उसके बाद उसकी जेनरिक वर्जन्स भी मार्केट में होते हैं, लेकिन ये जेनरिक वर्जन्स मार्केट में जब ही आते हैं जब इनके बाज़ाब्ता तौर से गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड लैब्स में बायो इक्विवेलेंस टेस्ट वगैरह होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो जेनरिक है, क्या इसके कोई ऐसे बायो इक्विवेलेंस टेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ जी, रूटीन में जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रांडेड ड्रग्स का टेस्ट होता है, वैसे जेनरिक का भी टेस्ट होता है। वी हैव द जनरल, मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स है, IPA इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इस तरह हमारे पास जो फार्माकोपिया है एज पर दियर टेस्टिंग प्रोटोकॉल वो टेस्ट होते हैं जेनरिक में भी और इसमें भी। और मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अब तो इट्स एरा ऑफ जेनरिक ड्रग्स नाउ, बिकॉज हमारी कंट्री इंडिया जो बहुत सारे मुल्कों को अब मतलब जेनरिक ड्रग्स, वी आर सप्लाइंग ड्रग्स टू US आल्सो, जेनरिक ड्रग्स वी आर सप्लाइंग टू US, पूरा US मिडिल ईस्ट तो है ही है, मगर आई एम सेइंग टू डेवलप्ड कंट्री US जो वहाँ पर भी हमारे जेनरिक ड्रग्स आते हैं। आम लोग कहते हैं कि ये जो जेनरिक दवाइयाँ इनमें उतनी एफिकेसी नहीं होती। फिर वही बात आती है ना, वो किस कंपनी ने बनाई है, बात फिर वही आती है कि वो किस कंपनी की है, वो वही वन मैन शो वाले की जेनरिक दवाई है कि वो किसी अच्छी कंपनी की जेनरिक दवाई है, क्योंकि जेनरिक दवाई में उसको कहां से उसकी वो सेविंग होती है, बिकॉज ही हैज नॉट टू स्पेंड अ सिंगल पेनी अपने MR पे, अपनी मार्केटिंग पे, जो उनका एक होता है ओवरचार्ज हेड, ओवरहेड्स उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें ओवरहेड्स उसमें जीरो है, इसलिए उसमें
रेट जी। बहुत जी स्लैश होता है। जी, यूनुस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पीरजादा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा मौजू है जिस पे हम घंटों बात कर सकते हैं, बट मुझे कहा जा रहा है कि हमें यहीं पे इजाज़त देना होगी अपने नाज़रीन से। तो नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।